سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے بدن اور کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، اس کا بیان چل رہا ہے کہ وہ بدن یا کپڑوں پہ لگ جائے تو ہمارا جسم اور کپڑا ناپاک ہوتا ہے، جس میں بہت ساری باتیں کل بیان کی گئی۔ چونکہ کل بتایا گیا کہ خون یہ کوئی بھی جانور کا ہو یا ہمارا ہو انسان کا، یہ ناپاک ہے، جسم یا کپڑوں پہ لگ جائے تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ مگر ایک اچھی بات یا ایک اچھا مسئلہ یا سن کے جس کو خوشی ہوگی، اچھا لگے گا سن کر، ایک جانور، دیکھیے ہمارا بھی خون ناپاک ہے، انسان کا بھی، مگر ایک جانور ہے جس کا خون بالکل پاک ہے، ہر حال میں پاک ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ جانور کون سا ہے؟ مچھلی ایسا جانور ہے جس کا خون بالکل پاک ہے، مور کا ناپاک ہے۔ مچھلی ایسا جانور ہے سمندر کا جو ہر حال میں مچھلی کا خون پاک ہے، ہر حال میں مچھلی کا خون پاک ہے۔ اور مچھلی کے بارے میں ایک اور خاصیت سنیے، مچھلی کی خاصیت کہ جو بھی جانور ذبح ہوتا ہے حلال، جس کھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، وہ جانور میں کچھ حصے کھانے کو منع کیا گیا ہے، حرام ہے۔ وہ بیان آگے آنے والا ہے انشاءاللہ، مگر ابھی چلتے چلتے بات آئی اس لیے کہ جو بھی جانور ہم ذبح کرتے حلال کھانے کے لیے، تو اس میں ان کے جسم میں کچھ حصے ہیں جن کو حرام کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں، آگے بیان آئے گا انشاءاللہ اس کا۔ مگر مچھلی ایک ایسا جانور ہے جس میں پورا حصہ مچھلی کا پورا جائز ہے، مچھلی میں کوئی حصہ اس کے بدن میں ایسا ہے ہی نہیں جو کھانا منع ہو۔ مچھلی میں کا پورا حصہ کھایا جا سکتا ہے، کوئی مچھلی کا حصہ ایسا نہیں جس کو کھانے کو منع کیا گیا ہو پورے جسم میں۔ یہ مچھلی کی خاصیت ہے۔ اچھا، یہ تو جانور ہوا، اس کے علاوہ کھٹمل اور مچھر کا خون بھی پاک ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں آتا ہے، اس لیے مسئلہ ہے یہ کہ مچھر اور کھٹمل کا خون بھی پاک ہے، اگر لگ جائے کپڑوں یا بدن پہ تو وہ پاک ہے، کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اب آگے مسئلہ کہ راستے کا کیچڑ یہ مشکوک ہوتا ہے، یعنی راستے میں جو بھی پانی پڑا ہو، کیچڑ ہو، بہہ کے آیا ہو پانی، وہ پانی اگر جسم پہ اڑ جائے، کپڑوں پہ اڑ جائے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ تو راستے کے کیچڑ، راستے کے پانی کے بارے میں مطلق ایک مسئلہ ہے۔ مطلق مسئلہ یہ ہے، راستے میں جو پانی جمع ہو، بہہ کے آیا ہو، یا راستے میں کیچڑ پڑا ہو، یا بارش کی وجہ سے بہتا پانی ہو، جمع ہوا پانی ہو، کیچڑ ہو، یہ راستے کا کیچڑ مطلق پاک ہے۔ راستے میں بہہ کے آیا ہوا پانی، راستے میں بارش کا جمع ہوا پانی، راستے کا کیچڑ کسی بھی راستے پر ہو، وہ مطلق پاک ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا دہ دردہ پانی کا جب بیان ہوا تھا، دہ دردہ پانی کے بارے میں اس کے ناپاک ہونے، یہ دہ دردہ یا بہتے پانی کے ناپاک ہونے کا ایک طریقہ بتایا تھا۔ ناپاک کن کن چیزوں سے اس کو پہچان سکتے ہیں؟ ایک تو اس کی رنگو بدل جائے، اس کا رنگ، یا اس کا ذائقہ بدل جائے، یا اس میں سے بو آنے لگ جائے۔ یہ تین باتیں تھی دہ دردہ پانی کے ناپاک ہونے کی۔ یہی مسئلہ بارش کے کیچڑ کا بھی آئے گا۔ بارش کا کیچڑ ہو یا راستے میں کوئی بھی کہیں بھی پانی جمع ہو، جب تک کہ اس میں ناپاکی
کا یقین نہ ہو، یعنی یہ جو کیچڑ جمع ہے یہ ناپاک، یعنی اس سے یا تو بو آ رہی ہو یا اس کا رنگ ایسا ناپاکی والا ہو، یعنی نظر آ رہا ہو، تو یہ جب تک دو صورتیں اس میں یقینی طور پہ ناپاک ہونے کی نہیں ہوں گی تب تک وہ ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ اس میں شک نہیں کرنا یا کبھی ایسا ہو گیا کہ بائک پہ کہیں جا رہے تھے، کیونکہ اکثر اس کا سامنا واسطہ ہم سے پڑتا ہے۔ بائک پہ کہیں جا رہے تھے، راستوں میں پانی پڑا ہوا تھا، راستوں میں کیچڑ پڑا ہوا تھا، اور اب وہ پانی اڑ گیا، کیچڑ اڑ گیا، تو اب کیا مسئلہ بنے گا؟ تو ایسی صورت میں شک میں نہیں پڑنا ہے، ایسی صورت میں شک میں نہیں پڑنا، یعنی اس کو پاک سمجھنا ہے۔ کب تک پاک سمجھنا ہے؟ جب تک کہ اس میں اس کی بو ناپاک نہ ہو یا اس میں نظر نہ آئے ناپاکی۔ دو صورتیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک اس کو بالکل پاک ہی سمجھنا ہے، اس کو ناپاک نہیں سمجھنا ہے، چاہے کہیں کا بھی کسی بھی طرح کا کیچڑ ہو۔ جب تک یقین نہ ہو تب تک اس کو ناپاک نہ سمجھا جائے۔ کیوں شک کرنے کو کیوں منع ہے معلوم؟ کیونکہ ہر چیز میں شک کرنے کو منایا جب تک کسی بھی چیز کا یقین نہ ہو تب تک شک کی بنا پہ کسی بھی چیز کو مان لینا یہ منع ہے اسلام میں۔ تو تب تک اس کو پاک سمجھیں گے جب تک کہ وہ اس میں نظر نہ آئے یا اس میں بو نہ آئے، اور سمجھ میں آ جاتا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ آگے اب وہ بیان شروع ہوتا ہے، یہ تو وہ ناپاک چیزیں ابھی تک بیان کی گئی، اب وہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے پاک اور ناپاکی میں سمجھنا مسئلہ ضروری ہے۔ کون کون سے جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے اور کن کن جانوروں کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، یہ بھی روز و مرہ میں ہمارے زندگی میں آتے ہیں یا مسائل۔ اب دیکھیں، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپایا ہو یا پرندہ ہو، جو بھی حلال ہے ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ جو بھی چوپایا یا پرندہ ہم کھاتے ہیں جو حلال ہے، حلال ہر جانور ہر پرندے کا جھوٹا بالکل پاک ہے۔ جیسا کہ بکری ہے پالی ہوئی، برتن رکھا ہوا ہے، اس میں سے پانی پیا، تو اب مسئلہ آتا ہے نا کہ وہ پانی ہم کو وضو کو چلے گا کہ نہیں چلے گا، وہ پانی غسل کو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ مطلق چلے گا، پاک ہے وہ۔ اسی طرح سے مسئلہ گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ گھوڑے کو اس لیے الگ بیان کیا گیا کیونکہ وہ حلال نہیں ہے، باقی تمام جانور جو حلال ہیں ان کا جھوٹا پاک ہے، اور حرام جانوروں میں جن کو کھانا جائز نہیں وہ گھوڑا، اس کا جھوٹا پاک ہے باقاعدہ۔ اچھا، کن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے؟ آگے، سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی اور جنگلی تمام درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ کتے کا اور سور کا اور دیگر تمام جنگلی درندوں کا جھوٹا باقاعدہ ناپاک ہے، یعنی کتے نے جس برتن میں پانی میں منہ ڈالا اب وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ ناپاک کو ذرا سمجھیے، ایک مائع مستعمل کا ذکر آیا تھا، کہاں پہ آیا تھا؟ غسل کے پانی کے بارے میں ایک مائع مستعمل کا ذکر آیا تھا کہ اگر انگوٹھا ڈال دیا، بغیر دھولا ہاتھ ڈال دیا تو وہ مستعمل ہوا، اس سے وضو اور غسل نہیں ہوتا، مگر یاد رکھیں اس کو ناپاک نہیں کہا گیا تھا۔ اس پانی کا نام مائع مستعمل، آپ لوگ اگر وہ مجلس سن لیں موبائل پہ جا کے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس پانی کو غسل کے لیے جو پانی لیا بغیر دھلا ہاتھ اس میں ڈال دیا تو وہ مائع مستعمل ہوا، اس سے غسل نہیں، وضو نہیں ہوگا، لیکن اس پانی کو ناپاک نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ پانی ناپاک نہیں ہے، اس کو استعمال کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا، مگر یہ پانی، یہ جو ابھی بیان چل رہا ہے سارا، یہ پاک اور ناپاک کا چل رہا ہے، یعنی
وہ پانی جو کسی چیز سے پاک ہوگا یا کسی چیز سے ناپاک. تو کتے نے یا جنگلی کسی درندے نے منہ ڈال دیا تو اب پانی وہ ناپاک ہو گیا. ناپاک پانی کسی صورت میں بھی پاک نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز اس میں پڑ جائے وہ ناپاک ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ بھی تھوڑا سا خوشی دینے والا یا تھوڑا سا الگ مسئلہ ہے. ان میں ایک جانور کو الگ کر دیا گیا ہے. مسئلے میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. یہ جو جانوروں کا ذکر آیا